مسئلہ کشمیر ہمارے خطے کا ایک اہم ترین ایشو ہے۔ پاک بھارت تعلقات میں بھی اس ایشو کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ جموں و کشمیر کی ریاست جنوبی ایشیا کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 222 تا 236 مربع کلومیٹر ہے اور 1941 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی کوئی 40 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے 77% لوگ مسلمان تھے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ پاکستان کے میدانی علاقوں کا ایک حصہ ہے۔ سندھ، جہلم اور چناب کے دریا کشمیر ہی سے نکلتے ہیں، جو پاکستان کے میدانی علاقوں سے گزرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے کشمیر کے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں سے انتہائی قریبی رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کے اقتصادی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں کے پیش نظر یہ بات یقینی تھی کہ جموں و کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سرحد کمیشن نے ہندوستان کو کشمیر کے ساتھ مواصلات کا رابطہ فراہم کرنے کے لیے گورداسپور کا مسلم اکثریت والا ضلع ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ کشمیر کی مسلم آبادی نے پوری ریاست میں یوم پاکستان منا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس پر مہاراجہ کشمیر نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اگست سے شروع ہونے کے بعد 11 ہفتے کے عرصے میں اس منظم وحشیانہ قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے نتیجے میں کوئی 5 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ ان میں سے کوئی 2 لاکھ افراد کا پتہ ہی نہ چل سکا، جو یا تو شہید کر دیے گئے یا بھوک و وبائی بیماریوں اور موسمی حالات کے سبب جاں بحق ہو گئے، جبکہ باقی مغربی پنجاب کے مختلف ضلعوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان میں آنے والے مہاجرین مہاراجہ کی حکومت کے وحشیانہ مظالم کی خبر لائے۔ اس خبر نے قبائلی علاقوں میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ قبائلی لوگوں نے کشمیر کا رخ کیا اور 24 اکتوبر کو سری نگر تک پہنچ گئے، جو کہ کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ یہ خبر ملتی ہی ہندوستان کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے ہندو فوجی دستے مہاراجہ کی امداد کے لیے روانہ کیے۔ اسی اثناء میں مہاراجہ نے ہندوستان تک رسائی کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ یہ کشمیر کے لوگوں کے خیالات کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ ریاست کو متحد کرنے کے لیے مجاہدین کی تحریک جاری رہی، لیکن افرادی قلت یا کمزوری اور تنظیم کے فقدان کی وجہ سے مجاہدین زیادہ علاقے حاصل نہ کر سکے۔ لڑائی جاری رہی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس درمیانی مدت میں متحد اور آزاد علاقوں کے الحاق سے ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی، جس کا دارالحکومت مظفر آباد کو بنا کر اسے حکومت آزاد جموں و کشمیر کا نام دے دیا گیا۔ ہندوستان نے یہ معاملہ جنوری 1948 عیسوی میں سلامتی کونسل کے روبرو پیش کر دیا، جس میں جموں و کشمیر سے پاکستان کے سول و فوجی افراد کے نکل جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی حکومت نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اس علاقے میں امن کی بحالی کے بعد کشمیر کے لوگ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں گے۔ کشمیر کے لوگوں کی خواہش کے احترام کے طور پر ایک عالمی کمیشن کی تشکیل کی گئی۔ پاکستان نے کشمیر کی ریاست میں رائے شماری کرانے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، لیکن بھارت نے کبھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی زحمت نہ کی، بلکہ اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ بھارت کی اسی رویے پر کشمیریوں نے جب بھی آواز اٹھائی، بھارت نے اسے بزور بازو روکنے کی کوشش کی اور جہاں تک ممکن ہوا اس آواز کو دبایا۔ 21 سالہ نوجوان برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک بار پھر ایسے احتجاج کا آغاز ہوا، جو ماضی میں ہونے والے احتجاجوں سے کافی مختلف اور مؤثر ہے۔ یہ ایک ایسا احتجاج ہے جو بھارت سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ پورا کشمیر اس وقت دفاتر، دکانیں اور اسکولز وغیرہ بند کر کے سڑکوں پر آیا ہوا ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کے فون پر یہ اپنا موقف ریکارڈ کروا دیا ہے۔ دیکھنا اب صرف یہ ہے کہ اس احتجاج کا اختتام کس کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ